اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رحمت اگر برابر کے اعتبار سے دیکھا جائے، فوائد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ پاک نے رحمت کو عام بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول کی رحمت عام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بارے میں بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ پاک تمام جہانوں کے لیے پالنہار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طریقے سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رحمۃ للعالمین، یہ تمام جہان کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ حیات فرمایا نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جناتوں کے لیے بھی رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، چھوٹی بچیوں کے لیے بھی رحمت ہے، مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہے، کسانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ گویا کہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہ کیسے رحمت ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ قرآن نے تو بیان فرمایا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اور رحمت کے معنی میں نے بتایا کئی معنی، راحت، آرام، چین، سکون، رفعت، بلندی، روشنی، کئی معنی بیان کیے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت کس طریقے سے ہے اس کو سمجھیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کے اندر کوئی قوانین موجود نہیں تھا، کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اس کو سمجھیں، ایک مزدوری ایک دن، 2 دن، 10 دن، بیان فرمایا 6 مہینہ، سال بھر مزدوری کرتا رہتا تھا، لیکن اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی، کوئی نظام ہی نہیں تھا، کوئی قاعدہ ہی نہیں تھا۔ مزدور پریشان ہو جایا کرتا تھا، پریشان ہو جایا کرتا تھا کہ مجھے میری مزدوری ملنی چاہیے، میں محنت کر رہا ہوں، جدوجہد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں اجر ملنی چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے میری مزدوری ملنی چاہیے، لیکن کوئی مزدوری نہیں ملتی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا ہے۔ مزدور کو اس کی مزدوری خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اللہ کے نبی نے مزدوروں کے لیے رحمت کا مظاہرہ کرایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر مزدور کو مزدوری ملنا شروع ہو گئی۔ جو محنت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، سالوں سال بھٹکتا رہتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور ایک نیم بنایا
ایک سسٹم بنا لیا، پوری دنیا تک کے لیے یہ قانون نافذ ہو گیا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے۔ کوئی کسی کے یہاں کام کر رہا ہے، کوئی ہیلپری کے کام کر رہا ہے، کوئی مزدوری کے کام کر رہا ہے، کوئی کاشتکاری کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا کام کر رہا ہے، اس کی مزدوری لینا آپ کے اوپر جنہوں نے کام لیا ہے اب لازم ہے فرض ہے۔ اب مزدور کا مزدوری ادا نہیں کرتا تو وہ پکڑ میں آ جائے گا، جب تو میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کسان کے بارے میں، کسان کے بارے میں کہ کوئی کسان کسی بنجر زمین پر اگر پودا لگا دے، کھیتی لگا دے، بیج بو دے، بیج بونے کے بعد وہ آدمی وہ کسان اس زمین کا مالک ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کسانوں کے لیے بھی رحمت، کسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن گھر میں نہیں بیان فرمایا، ایک عورت اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر کے آتی، ایک عورت ہے، ایک بچی گود میں ہے، ایک بچی کو پکڑی ہوئی ہے، اور ساتھ میں لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی کہ کہاں سے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی کہ ان کے چہرے سے اخلاص چمک رہا ہے، یہ ضرورت مند ہے، ضرورت مند ہے، یہ کسی ضرورت کے لیے آئی ہے۔ وہ عورت اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میرا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا، اس کے بعد میری زندگی بالکل عجیب ہو گئی، مشکل کی زندگی کاٹی، کئی دن گزر گئے، کتابوں میں لکھا کہ 7 دن گزر گئے، میں کچھ کھایا نہیں، بچوں کو بھی کچھ کھلایا نہیں، یہ میرے گود میں جو بچی ہے اسے بھی کھانے کو میسر نہیں، کھا کے آئے ہو، صرف پانی پہ گزارا کر رہی ہوں، پانی پہ گزارا کر رہی ہوں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سننے کے بعد اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتی ہے، ایک توشے دار میں اپنا ہاتھ کو ڈالتی ہے تو ایک کھجور ملتا ہے، پھر دوسرے توشے دار میں ہاتھ کو ڈالتی ہے تو دوسرا کھجور ملتا ہے، 2 کھجور لے کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، ایک کھجور کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو 2 پارٹ کرو، 2 ٹکڑے کرو اور اپنی دونوں بچیوں کو دے دو، اور ایک کھجور تم کھا لو۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، کھجور دیکھنے کے بعد دونوں بچیاں جھپٹ جاتی کہ کتنے دنوں کی بھوکی ہوئی۔ بیان فرمایا کہ 2 کھجور لے کر کے آئی، دونوں بچیوں میں دونوں کھجور کھا لی، ماں ابھی کچھ کھائی نہیں، دیکھ رہی۔ اما عائشہ نے دیکھا یہ ماجرا، پھر اندر گئی، اندر جانے کے بعد پھر ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد ایک کھجور پھر ملا، وہ کھجور لے کر کے آتی ہے، کہتی ہے کہ بہن اس کھجور کو آپ کھا لو، اس کھجور کو آپ کھا لیں۔ بیان کیا کہ وہ کھجور کو اپنے منہ کا دیوانہ بنانا ہی چاہتی ہے کہ بچیاں پھر جھپٹ جاتی، ماں کھاتی نہیں، پھر 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیتی، دونوں بچیوں کو دے دیتی ہے، اور اما عائشہ سے کہتی ہیں کہ بہن میں
تو اپنی گزارا پانی پہ کر لوں گی، لیکن میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے میں نے ان بچوں کا پیٹ بھر دیا، بیان کیا۔ یہ کہنے کے بعد، پانی پینے کے بعد وہ عورت چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارا واقعہ بیان کرتی ہے کہ حضور آج ہمارے گھر پہ ایک عورت آئی تھی، اس کے ہاتھ میں، اس کے گود میں ایک بچی تھی، اور دوسری بچی کو کلی پکڑ کے ساتھ لے کر کے آئی تھی، میں نے ان کو کھجور لیا۔ یہ سارا ماجرا، سارا واقعہ بیان کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ گھر سے باہر نکلو اور دیکھو گلیوں میں وہ عورت جہاں بھی ملے، وہ عورت جہاں بھی ملے، اس عورت کو جنت کی بشارت سنا دو، اس عورت کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ قرآن نے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی کی خوشخبری سنائیں۔